صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام اور طلبہ عزیز، یہ لمحہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع رہا۔ دیکھیے طلبہ عزیز، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ دنیا میں جن جن قوموں نے ترقی حاصل کی ہے، وہ صرف دو وجہ سے ترقی حاصل کی ہے، اور انسان کے پاس سب سے بڑے مضبوط ہتھیار دو ہتھیار ہیں، ایک زبان کی طاقت اور ایک قلم کی طاقت۔ جج کے قلم کے اندر وہ تاثیر ہے، جو وہ فیصلہ کر دے وہ اٹل ہے، اور زبانوں کے ذریعے سامعین کے دل متاثر ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کلام تھا وہ جامع کلام تھا۔ آپ کا کلام انتہائی شیریں کلام تھا، اور دلوں میں بھا جانے والا کلام، دلوں کو متاثر کرنے والا کلام۔ آج کے اس پروگرام سے بے حد خوشی ہوئی۔ اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کی کاوشیں دراصل آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ وہ طلباء جو ان جیسے پروگرام سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے ممبروں پر بیٹھ کر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جو یہاں چیزیں سیکھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سینے میں جو بھری ہوئی باتیں ہیں آپ اس کو اپنی زبان پر بھی لائیں۔ جیسے کہ کہا گیا کہ زبان تو ایک چاقو کی طرح ہے، جتنی چلاؤ گے اتنی ہی یہ دھاردار ہتھیار بنتا چلا جائے گا۔ جس قوم نے ترقی کی ہے تو ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو لیڈران تھے اور ان کے جو زعامہ تھے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے ان کو متاثر کرتے تھے۔ تو آپ اپنے قلم کو بھی مضبوط کریں، اپنی زبان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے قلم کو بھی مضبوط کریں۔ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ صرف رضائے الہی ہے۔ آپ اگر اس نیت کے ساتھ عربی سیکھ رہے ہیں کہ میرے یہ نبی کی زبان تھی اور اللہ نے اسی زبان کے اندر کلام کو اتارا ہے،
تو یہ بھی آپ کا عربی زبان کا سیکھنا باعث ثواب ہوگا۔ عربی زبان تمام زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ ان اللغۃ العربیہ تفوق جمیع اللسان، عربی زبان تمام زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان، یہ کلام اسی زبان کے اندر نازل ہوا۔ عربی زبان کیسے سیکھی جائے؟ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ بات لمبی ہو، لیکن جب بات آ ہی گئی ہے تو کہہ دوں۔ صرف دو چیزوں سے ہی آپ عربی زبان کے اندر ترقی حاصل کر سکتے ہیں، تمرین اور مشق۔ حضرت مولانا نور عالم صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے ان کے سامنے زانوی تلمس طے کیا ہے، طالب علم کتنا بھی کمزور ہو، عربی زبان کے اندر گفتگو کرے۔ اگر کسی چیز کی عربی معلوم نہیں ہے، اسی چیز کو آپ استعمال میں لائیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بالٹی کی عربی معلوم نہیں ہے تو آپ کہہ دیں انا استخدم بالٹی، مثال کے طور پر۔ بس آپ کی مزاج اور آپ کی عادت کے اندر یہ چیز شامل ہو جائے، اور طلبہ کے اندر جو ہے شوق چدری پیدا ہوگا جب آپ لگن کے ساتھ محنت کریں۔ تدریب الانشاء نامی کتاب طلبہ کے شوق کے لیے مختصر انداز میں اور چھوٹے چھوٹے جملے اور چھوٹے چھوٹے اس میں رسائل وہ ہم نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ طلبہ کے اندر شوق پیدا ہو۔ اس لیے کہ آج طلبہ عربی زبان سے بہت دور ہیں۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جب آدمی 8 سال تک 9 سال تک عربی زبان میں ہی کتابیں پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ہم عربی سے کتنے گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت زیادہ کمیاں ہیں۔ بہرحال آج کے اس پروگرام سے بڑی خوشی ہوئی، اور کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی لڑی میں مختلف خوبصورت انداز کے موتی پروئے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ طبیعت بڑی خوش ہوئی کہ بغیر تیاری کے ہی آپ نے بہت اچھا کردار پیش کیا ہے عربی زبان کے حوالے سے۔ آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک اور ادب کو لحاظ رکھے۔ جو چیزیں انسان کو بلند کر سکتی ہے وہ چیزیں یہی ہے کہ آپ آلات علم کی بھی رعایت کریں، قلم کی بھی رعایت کریں، اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ تو حضرت مولانا نور عالم صاحب فرمایا کرتے تھے، طالب علم کیسے بھی ہو، اگر طالب علم چاہتا ہے کہ میں بولنے پر قادر ہو جاؤں تو بس بولنا شروع کر دوں، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لکھنے میں ملکہ پیدا کر لوں تو وہ جملے بنانے کی کوشش کرے۔ پہلے چھوٹا جملہ بنائے اور چھوٹے جملے کے بعد بڑا جملہ بنائے، پھر اس سے بڑے بڑے جملے بنائے، تو جملے بناتے بناتے آپ ایک مضمون نگار بن جائیں گے۔ ان کے عناصر اور ان کے اجزاء پر آپ غور کیجئے۔ اگر آپ درخت کے متعلق کوئی
مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اجزاء پر غور کیجیے. درخت سے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں. درخت کے اندر جڑیں بھی ہیں، اس کے پھل بھی ہے، اس کی شاخیں بھی ہیں، مختلف چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو پھر آپ کا ذہن چلے گا، ورنہ آپ مضمون نہیں لکھ سکتے. آپ مسجد کے اوپر کوئی مضمون لکھنا چاہتے ہیں، مسجد کے جو اجزاء ہیں آپ ان کے اوپر غور کیجئے. مسجد کیوں بنائی گئی؟ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کے اندر امام بھی ہوتے ہیں، مسجد میں مؤذن بھی ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کے لیے مضمون لکھنا انتہائی آسان ہو جائے گا. کسی بھی چیز کے بارے میں اسالیب الانشاء کے شروع صفحات کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں مضمون لکھنے کے طرق اور اس کے اسالیب بتائے گئے. تو جو طریقہ لکھنے کا ہے وہی طریقہ بولنے کا ہے. پہلے آپ چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کریں، دھیرے دھیرے آپ بڑی بڑی باتیں بھی کر سکتے ہیں اور اپنے الفاظ سے واقعات بھی سنا سکتے ہیں. بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو 100% طریقے پر کامیابی عطا فرمائے. اور حضرت ناظم صاحب کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے. وآخر دعوانا.